السلام علیکم ناظرین، میں میاں محمد اکرم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑے بحران سے اس وقت گزر رہا ہے، تو اس حوالے سے میاں محمد اکرم کے ساتھ کچھ بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو جی میاں صاحب، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے اور جو جس بحران سے گزر رہا ہے، میرے خیال میں، میری آبزرویشن کے مطابق، جو میں نے ہسٹری پڑھی یا جہاں تک مجھے علم پہنچا، اس حوالے سے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ مشرقی پاکستان کا جو سانحہ تھا، یہ اسی تاریخ کو دہرا رہا ہے۔ یہ جو حالات ہیں اسی تاریخ کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فار ایگزامپل میڈیا، اس وقت بھی جب مغربی پاکستان سے کچھ صحافی، کچھ ضمیر فروش صحافی اور ہمارے میڈیا کے لوگ وہاں پہ جاتے تھے تو واپسی آ کے وہ یہی بتاتے تھے کہ سب اوکے کی رپورٹ ہے، سب ٹھیک ہے۔ اور اس وقت بھی کچھ تو ان میں سے میکسیمم تو ضمیر فروش ہیں کہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے وہ حالات یہ نہیں دکھا رہے۔ دوسرے کچھ خوف زدہ ہیں۔ خوف زدہ کس سے ہیں؟ چنگیزی نظام سے، کہ اس وقت چنگیزی نظام ہے کہ بچوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، عورتوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ یار، ایک باضمیر باغیرت انسان کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ وہ اس کے ملک کے کوئی طاقتور لوگ ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی ہو، کہ چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ان کے گھروں سے عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو اٹھا لیا جائے۔ اور میرے خیال میں یہ کم از کم یا تو یہ وہ لوگ رہ سکتے ہیں، چپ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں جن کا غیرت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، یا وہ چپ رہ سکتے ہیں کہ جن بیچارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ میڈیا جو ہے وہ وہی اسی تاریخ کو دہرا رہا ہے اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے قوم کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ حالات، وہ دن، وہ وقت اور تھا، اب یہ اور ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ان کی جو کوششیں ہیں وہ انشاءاللہ بیکار جائیں گی۔ اگلی بات یہ کہ اس وقت بھی جو افواج پاکستان تھی، اس کے چند جرنیلوں نے بند کمروں میں عوام کی امنگوں کے خلاف فیصلے دینے شروع کر دیے، اور ان فیصلوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نتیجہ ہمارے لیے ایک سانحہ کا باعث بنا کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ اس وقت بھی حالات یہی ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے کیے جا رہے ہیں جو پاکستان کے امنگوں کے بالکل خلاف ہیں۔ اب وہ حالات نہیں رہے، کیونکہ اس وقت تو سوشل میڈیا کا تصور نہیں تھا۔ اب تو سوشل میڈیا سے آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ اب تو حضرت سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اس ملک میں جو اس طرح کے حالات ہیں، اس کی اصل وجہ کون ہے اور کون اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اب ایک میرے خیال میں پڑھا لکھا تو بندہ دور کی بات، یقین جانیے میرا اپنی آبزرویشن ہے کہ یہ ایک ریڈی مان بھی بیچارہ، ریڈی چلانے والا بھی، ٹھیلا لگانے والا بھی، وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس ملک کی تباہی و بربادی کے جو ذمہ دار ہیں وہ کون لوگ ہیں، اور وہ میرے خیال میں ہر بندہ سمجھ رہا ہے۔ تو میاں صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت کے حالات اور اس وقت کے حالات میں کچھ چیزیں ہیں، جو چیزیں ہیں آپ ان چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ ہاں جی، بالکل فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اب جو عوام الناس ہیں یہ بنگالی نہیں ہے۔ اب یہ جو کبھی ایک عرصہ پہلے جب یہ کس لیڈر سے محروم تھے، اس وقت یہ ایک ہجوم تھا۔ اب جو ہے ایک لیڈر نے ان کو قوم بنا دیا ہے۔
کلمہ ایسا ان کے دل میں اتار دیا ہے کہ اب وہ خوف نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ عورتیں بھی اگر پکڑ دھکڑ میں جا رہی ہیں تو وہ بھی مسکرا کر، چھوٹے بچے جا رہے ہیں تو وہ بھی مسکرا کر، اور وہ اپنے لیے ایک اعزاز سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس جہاد کے لیے، اس پی ٹی ایم کی ظلمت کے خلاف ہم ایک جہاد کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ حوصلہ ان کو ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اندر ختم جو ایک خوف تھا نا، وہ تو بالکل ختم ہو گیا۔ خوف کی میں بات، اچھا خوف اس پی ٹی ایم کی ہر جماعت نے خوف و ہراس میں قوم کو مبتلا کر رکھا ہے، آپ کو ماننا ہوگی یہ بات۔ میں باقیوں کا تو خیر سب کو پتہ ہوگا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میاں نواز شریف کا وہ دور بھی ہم نے سنا اور دیکھا کہ اگر لاہور کے ایک چوک پہ کسی نے ان کی مخالفت میں کوئی بات کر دی ہے تو اگر وہ دوسرے چوک تک سلامتی کے ساتھ اگر پہنچ جاتا تو یہ معجزے سے کم نہیں ہونا تھا، یہ یعنی کہ معجزے سے کم نہ ہوتا۔ اگلی بات کہ باقی جماعتوں کا تو چلو خیر تقریباً سارے عوام الحمدللہ تقریباً جانتے ہیں، لیکن ایک خوف و ہراس منفرد قسم کا جو دینی جماعتوں کی وجہ سے، اس کا شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہ ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں، یقین جانیے کہ ان کے حلقہ میں جو مولوی ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا کے خلاف یا علماء کے خلاف یا کسی نے علماء پہ جائز تنقید کر دی، ان کا خاتمہ بالخیر بھی نہیں ہوتا۔ اس سے اور بڑا کیا خوف ہوگا؟ اب ان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کا نام لینا بغیر وضو کے جائز ہی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہم بغیر وضو کے لے سکتے ہیں، ان کا نہیں لے سکتے۔ میں آپ سے پہلے گزارش کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کسی کے اوپر بہتان لگانا یہاں دنیا میں بھی پکڑ ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ یہ میں ایسے سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میرے سامنے ایک خطیب صاحب نے، ایک مولوی صاحب نے میرے سامنے کہہ دیا کہ جناب یہ تو ایسی مقدس ہستی ہیں، ان کا نام بغیر وضو کے نہیں لینا چاہیے۔ میں نے کہا یار یہ مولوی ایسے ہی ہوگا، بیچارہ جاہل آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے مار دی ہوگی۔ میں اللہ کو ہاتھ نازل جان کے کہوں، میری بیٹی اپنی ایک سکول میں پڑھتی تھی، ایک اکیڈمی میں پڑھتی تھی، وہ اکیڈمی میں وہاں پہ بچیوں کی زبانی یہ بات سنی کہ مولانا کا نام بغیر وضو کے لینا ہی نہیں چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں جو مولانا صاحب نے ایک بدبودار قسم کی زبان استعمال کی عوام الناس کے بارے میں، جو یہاں پہ میں ان الفاظ کو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا، پورا میڈیا بھی اس کی مذمت کر رہا تھا اور کچھ اہل حق بھی اس کی مذمت کر رہے تھے، مولانا طارق جمیلی صاحب نے بھی مذمت کر دی کہ مولانا کے یہ الفاظ بالکل غیر مناسب ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا کہ کتنے علماء، کتنے لوگ وہ چپ رہے، یعنی کہ ان کو بھی ایک خوف ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ سرزنش جس سے ہو، لغزش جس سے ہو، وہ عالم ہو، وہ عامی ہو، وہ جرنیل ہو، وہ جج ہو، وہ کوئی ہو، لغزش ہوتی ہے اور ہر کسی سے ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نے ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ایسی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ تو معصوم۔ یاد رکھیں معصومیت کا تعلق صرف انبیاء علیہ السلام سے ہے، وہ جب اس دنیا سے چلے گئے معصومیت چلے گی، باقی سارے انسان ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ تو مولانا کے بارے میں کسی کی اب جرت نہیں، لیکن اب جرت ہو رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں۔ بلکہ اس کی تو ایک دلیل ہے، میں جو بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، ممبر پہ بیٹھے جناب تقریر کرنے لگے، خطبہ دینے لگے، ایک بدو، ایک عرابی دیہاتی، وہ صاحب بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ امیر المومنین اس وقت تک آپ کا حکم نہیں مانیں گے جب تک آپ اس کرتے کا نہ حساب دے دیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ دیکھیں میں نے اپنے حصے کا جو کپڑا تھا وہ میں نے اپنے والد صاحب کو دے دیا، اس وجہ سے ان کا کرتا بن گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ جب تک آپ جیسے لوگ موجود ہوں گے انشاءاللہ عمر کو بھٹکنے نہیں دیں گے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری فرعونیت کی حد یہ ہے
کہ ہم کہتے ہیں ہم جس پوسٹ پہ بیٹھے ہیں کون ہے جو ہمیں اس حوالے سے کوئی سوال کر سکے یا کوئی ہم پہ تنقید کر سکے. میں پچھلے دنوں وہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, وہ جب بھی کوئی تقریر کرتے تھے یا جہاں پہ جاتے تھے وہ آڈینس کو پورا حق دیتے تھے کہ دیکھیں بھائی آپ کو کسی قسم کا مجھ سے اختلاف کرنے کا حق ہے, میری رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اور یہاں آج جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے رائے کو بھی دین کا درجہ دے دیا جائے, لیکن میری جان اب وہ وقت نہیں رہا. اب لوگ بول اٹھے, اب لوگ سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا جا رہا ہے. بس میرے آپ سے سب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو, میں تو بلکہ ڈائریکٹلی کہوں گا ہمارے حافظ صاحب کو جو اس وقت چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے, ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ تو حافظ قرآن ہیں, آپ تو زیادہ سمجھتے ہیں, آپ تو اللہ کے احکامات کو بھی زیادہ سمجھتے ہیں. یہ دنیا عارضی ہے, ایک نہ ایک دن ہم نے جہاں سے چلے جانا ہے. تو میں یہ کوئی آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ بھی جہاد ہے, یہ بھی جہاد ہے, یہ بھی جہاد ہے کہ اس آفت میں جو پاکستان اس وقت مبتلا ہے, خدا کے لیے اس کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی ہمت کا مظاہرہ کریں اور اس بحران سے سب کو ملا کے اس بحران سے پاکستان کو نکالنے کی کوشش کریں. پاکستان زندہ باد. اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ میاں صاحب, ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.